میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مہمان کی گفتگو اب ہم لوگوں کے بیچ میں ہو جائے، اور مہمان کا ایک مختصر سا تعارف یہ ہے کہ جناب اجمل عزیر صاحب آپ کا نام ہے، اور آپ دلی کے ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں وہ ٹیچر ہیں، اور اچھا تعلیمی تعلق سے لے کر تعلیمی میدان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں تو تھوڑا سا بہت جیسے کارپوریٹ فیلڈ میں بھی، اور بہت سارے تجربے ہیں ان کی زندگی کے۔ انشاءاللہ ہم ان سے، ان کے تجربوں سے، ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے۔ میں گزارش بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا جناب اجمل عزیر فلاحی صاحب سے کہ آپ ہم لوگوں کے بیچ میں اپنی باتیں رکھیں، اور میں ممبران سے گزارش کروں گا کہ اگر گفتگو کے بیچ میں آپ کو کوئی سوال ہو، یا کوئی آپ کو کوئی کچھ باتیں پوچھنی ہو، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آخر میں جب محترم مہمان کی گفتگو ہو جائے گی تو اس کے بعد سوال جواب آپ کے پاس اختیار ہوگا، وقت دیا جائے گا کہ آپ سوال جواب کر سکیں اور اپنے شبہات کا ازالہ کر سکیں۔ محترم اجمل عزیر فلاحی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایشین کمیٹی نے دوسری بار میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ یقیناً ایشین بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے تعلیمی بیداری لانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، اور 4 سال اپنے تاثیر کے لیے مکمل کر چکی ہے۔ اور اس 4 سالہ دور میں انہوں نے بہت سارے پروگرام آرگنائز کیے، بہت ساری منصوبہ بندیاں کی، ایوارڈ سے لے کر مقابلہ آرائی سے لے کر طرح طرح کے تعلیمی کام انجام انہوں نے دیا، جو واقعی لائق ستائش ہے۔ یہ خواہش میری دیرینہ خواہش تھی کہ کاش کی کوئی ایسا سسٹم، ایسی کمیٹی، ایسا نظم سامنے آئے جو تعلیم کو کافی زیادہ اہمیت دے کر ہر طرف اس کو یونیورسلائز کر سکے۔ ایٹ لیسٹ بلدیہ گنج، اطراف و اکناف اور اعظم گڑھ کی سطح تک یہ بیداری اتنی عام ہو جائے کہ اس سے پورے ملک میں، خاص طور سے مسلم برادری میں اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ یہ شروعات ایشین جو کہ نصیر پور کی تعلیمی کمیٹی ہے اس نے شروعات یہ کی ہے، اور اسی کی لو سے دوسرے اطراف اکناف کے گاؤں یا شہر اس کی لو سے اپنی چراغ روشن کریں گے انشاءاللہ۔ اور بہت ہی اچھی یہ پہل ہے، واقعی جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ابھی میرے معزز ساتھی دانش صاحب نے جو باتیں کہی ہیں کافی، چونکہ وہ میدان کے آدمی ہے، واقعی ان کو ذاتی تجربہ ہر چیز کا ہے، اس کے بہت بہتر طریقے سے وہ اپنی رائے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 چیز کی طرف رہنمائی ہماری کی ہے جو واقعی قابل اقتداء ہے۔ ایک، افراد سازی، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، ہمیں افراد تیار کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب حالیہ میں نے کتاب ابھی اے پی جے عبد الکلام کی اگنائٹڈ مائنڈ پڑھی، اس میں بھی ان کا پورا فوکس ایریا یہی تھا کہ کیسے افراد سازی کیا جائے۔ اور انہوں نے جب اس کا ادھین کیا، غور و فکر کیا، اور ان کو حالانکہ بڑی بڑی اچیومنٹس ان کے رہے ہیں، میسائل مین کے نام سے جانے جاتے رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا کا خطاب رہ چکے ہیں ہندوستان میں، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے بھی زیادہ پاورفل چیز جو امپاور کر سکتی ہے، ہندوستان کو ٹاپ موسٹ لیول پہ پہنچا سکتی ہے، وہ انسان کے اندر، افراد کے اندر پنہاں مخفی صلاحیتیں، یعنی جو پوٹینشیلز ہیں، اگر اس کے پوٹینشیلز کو صحیح طریقے سے انلیش کر دیا گیا ٹائملی، تو جس میں بے پناہ طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ کیونکہ تمام چیزیں جو بنائی ہوئی ہیں نا، وہ انسان، جیسے آپ نیوکلیئر کی بات کریں، کسی بھی ٹیکنالوجی کی بات کریں، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن انسان جو ہے اللہ کے کریٹر کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بے پناہ قدرت ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح سازگار ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ پنپنے کا اس کو موقع مل سکے۔ اور ایشین اس کو پنپانے کی زبردست کوشش کر رہی ہے، اس کو نشوونما دینے کے لیے زور و شور سے کوشش کر رہی ہے۔
تو افراد سازی واقعی بہت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس پر کوشش ہونی چاہیے، اور نصیر پور میں الحمدللہ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کافی اہم ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری ہولڈرز ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ کیا واقعی ہمارے اندر مہارت پیدا ہو رہی ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسکل کی کمی ہے؟ ابھی حالیہ جو برننگ ایشو چل رہا ہے SIR اور وقف جائیداد کو لے کر، تو دانش حافظ نے جیسا ذکر کیا کہ ہمارے بلاک میں، تحصیل صغری میں، اتنے بلاک ہونے کے بعد بھی چند افراد نہیں مل سکے جو ادنا سا بنیادی کام کر سکیں۔ تو واقعی ہمیں یہ اس طرح کے کام لوگوں کو اسکل پر کے لیے تیار کرنا ہے، ان کو ماہر بنانا ہے۔ اس پر بھی ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنے ایجنڈے میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ ابھی دوران گفتگو، دوران تعارف، چھوٹے بھائی عارض انیس نے بہت ہی اہم مشورے کی، بہت ہی اہم انہوں نے جو چیز کی طرف رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ محاسبہ، جو بچوں کے لیے محاسبے کا نظام قائم کرنا، یعنی ڈیلی ٹو ڈو ٹاسک جو ہوتا ہے نا، بچوں کے لیے ایک لسٹ ہو کہ کیا کیا ان کو ڈیلی پرفارم کرنا، کام انجام دینا ہے، اس پہ ٹک مارک کر سکیں ڈیٹ وائز۔ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اور یہ روزمرہ لائف میں اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اس کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز کی طرف ایک ہمارے چھوٹے بھائی عزیز الرحمان صاحب نے جیسا کہ اشارہ کیا، اور اس کے شدت سے ہر کسی کا احساس ہوگا جو ہمارے علاقے سے آیا ہوگا یہاں پر، کہ وہاں پر جب تک وہ پڑھائی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں وہ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر آگے کیا اپرچونیٹیز ہیں، کس طرح کے تعلیمی میدان میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کہاں کس یونیورسٹیز میں وہ ایلیجبل ہوں گے، ان کا داخلہ ممکن ہو سکتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، بالکل ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں۔ اور عزیز الرحمان صاحب جو کہ اس کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ اپنے آپ کو ڈائریکشن لیس فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کیریئر جو گائیڈنس کا جو ہمارا منصوبہ ہے اس کو کتنا افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کی یہ کمیاں دور کی جا سکے۔ اور یہ بہت ہی زبردست کام ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ، اسی لیے NEP نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 میں اس کو شامل کیا گیا، اور ہر اسکول میں، ہر گورنمنٹ اسکول میں ایک EVGC کی پوسٹ کو کریٹ کیا گیا ہے، ایجوکیشنل ووکیشنل گائیڈنس، جو کاؤنسلر ہوتے ہیں ان کو، تاکہ وہ ہر اسکول میں طرح طرح کے جو ڈپریشن کے شکار بچے آتے ہیں، یا ان کو کسی طرح کی مشورے درکار ہیں کہ کون سی اسٹریم آپٹ کرنی ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، وہ ان سے رابطہ کر سکے اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر کے اس کو کوئی راہ نکال سکیں۔ تو اس طریقے کے ایک سسٹم، ایک نظام یہاں بھی کریٹ کیا جانا چاہیے۔ نصیر پور اس کا پائلٹ بیچ انیشیٹ کر دینا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی دوران تعارف کی، اس میں اکثریت جو ہے فلاحی برادران کی ہے۔ تو کیا صرف نصیر پور میں فلاحی حضرات ہی ہیں یا دوسرے اسکول کے لوگ بھی ہیں؟ یہ تو واقعی تعریف کے مستحق ہیں کہ فلاح کے فارغین کافی فعال ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس پر افسوس کی بھی بات ہے کہ دوسرے اسکول کے پڑھے لکھے لوگ آخر کیوں آگے نہیں آ رہے ہیں، اور اس کاروبار کو سنبھالنے کے لیے کیوں اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پونڈر اوور کرنے کے لیے، تھنک کرنے کے لیے ضروری ہے بہت۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو تجربات کے طور پہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی۔ اس کے علاوہ میں کچھ ذاتی صفات، کیریکٹرز کیسے بلڈ کرنا ہے، ایک کمیٹی کوئی وجود میں آتی ہے تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے، لمبا چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جو ممبران سے، جو کور ممبرس ہیں، ان کے اندر وہ صفات بدرجہ اکرم موجود ہوں، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ کنٹینیوسلی اس کو گرو کرتے رہیں۔ تو چند صفات جس میں سے ایک اہم صفت ہے ایمان و اخلاص۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہم لوگ اس بات کا ہم لوگ اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب کتاب آخرت میں دینا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ رضا الہی کو مد نظر رکھ کر رہے ہیں۔ تو جس کا اس بات پر ایمان ہے تو وہ دنیا میں اپریسیشن ملے نہ ملے، اس کو بہت اچھے نتائج دکھے نہ دکھے،
وہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور میرا دل اس سے مطمئن ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، تو اس کے کام میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ایمان اس کے دل میں جاگزی رہنا چاہیے اور بالکل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی مقصد، اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے کہ میں پالیٹکس میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے افراد کی قوت میرے ساتھ رہے گی۔ مطلب کوئی بھی ذاتی اپنی کوشش، ذاتی اس میں مفاد نہیں اس میں ہونا چاہیے شامل۔ اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے، جیسا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، اور اس طرح اللہ نرید منکم جزاء ولا شکورا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تم سے اس کے بدلے کچھ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ ہمیں دیں، اور نہیں آپ سے شکر گزار کے خاصگار ہے کہ آپ شکریہ ہی ادا کریں۔ تو یہ لیول اپنا اتنا ڈیولپ کر دیں کہ یہ دوسرا اگر آپ کو بدلہ بھی نہ دے، شکریہ بھی نہ ادا کرے، پھر بھی آپ یہ کام کرتے رہیں، تب یہ چیز انشاءاللہ کبھی بھی رکے گی نہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسری اہم کوالٹی ہمدردی، سہانوبھوتی ہونی چاہیے۔ ایمپیتھی آپ رکھیں دوسروں سے، کہ اگر ایمپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے شوز میں پٹ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں، اس کی فیلنگس کو اپنے اندر محسوس کریں، اس کے بعد آپ کے اندر جو نرمی پیدا ہوگی، جو آپ فیصلہ سازی کریں گے تو بہتر فیصلہ سازی کر پائیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے ٹیم ورک کرنے کے لیے۔ یہ انفرادی طور پر ذاتی خصوصیات میں سے بہت ضروری ہے کہ ہمدردی ایک دوسرے سے رکھی جائے۔ تیسری جو اہم خصوصیت ہے وہ ایثار، قربانی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے ہمیں، اور ہمارے پاس ہماری پوری تاریخ موجود ہے کہ بلا کسی دنیاوی خواہش کے ہم نے زبردست قربانیاں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے صحابہ کرام سے لے کر انبیاء سے لے کر ابھی تک کے لوگوں نے انجام دی ہے۔ تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں ان سے لیگیسی یہی ہمیں لینی آپٹ کرنی ہے۔ تو ہمیں قربانی کا بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہمارا اگر مفاد وابستہ ہے تبھی ہم ایسا کریں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ قربانی کر کے، آپ اپنا تیاگ کر اس کو حاصل کریں، اس کو کریں، اس کام کو انجام دیں۔ چوتھی میں بہت زیادہ خصوصیات، چونکہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن چوتھی جو اہم پوائنٹس ہیں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور صبر یہ نہیں ہے کہ آپ حالات کے سامنے سرنڈر کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں، نہیں، بلکہ صبر یہ ہے کہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، کتنے ہی آپ کو دقتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن آپ کو گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، آپ کو سرنڈر نہیں کرنا اس کے سامنے، بلکہ لگے رہنا ہے، تو ثابت قدم رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے۔ تو آپ کے ECN کے راہ میں شاید کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ جڑ کر اس سے الگ ہو جائیں، تو اس سے کوئی بادھا نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ عزم، یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر اس سے مطمئن ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں، اہم ضرورت سمجھ رہے ہیں، تو خواہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لمبے ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسیجن کر لیا، انہوں نے بہت سارے پہلو پر غور و خوض کیا، اور کافی لمبی ڈیبیٹ چلتی رہی۔ ان کے اپنے والد صاحب بھی کافی ایجوکیٹڈ شخص تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، کیسے مسلمس کو اس پستی کے عالم میں ان کو ترقی کے لیے کوئی راہ ہموار کی جائے۔ تو چونکہ بہت ساری جماعت پہلے سے موجود تھی، تو کیوں نہ اس جماعت میں شامل ہوئے، ہر طرح کے پہلو پر انہوں نے غور و خوض کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایجنڈے طے کیے، اس پر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اس پر مطمئن ہے، اور اس راہ میں خواہ میں اکیلا ہی کیوں نہ رہوں، اسی کو میں کرتا رہوں گا تا وقت کہ میری جان جانے اپنے تک پہنچ جائے، میں اللہ کے پاس واپس چلا جاؤں۔ تو اس طرح کا جذبہ، اس طرح یہ صبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا جذبہ ہو کہ اگر آپ نے ٹھان لیا ہے، اگر آپ نے مان لیا ہے، تو آپ کسی بھی حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی میں جو افراد سازی کی تھی، جو عقیدے کی پختگی لوگوں کے اندر لائی تھی، وہ کتنے زیادہ ثابت قدم تھے کہ آپ مکی زندگی میں ایک بھی منافق کی طرف آپ رہنمائی نہیں کر سکتے، کوئی ایک شخص کی منافقت کرنے والا رہا ہو۔ تو جب آپ کے عقیدہ، جب آپ کا بلیف بہت ہی روٹ لیول تک مضبوط ہو جاتا ہے، تو آپ کے اندر
حالات سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. آپ کو سرنڈر نہیں کرنا ہے, آپ کو سر تسلیم خم نہیں کرنا ہے حالات کے سامنے. تو یہ چند کوالٹیز تھیں جو میں چاہوں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ جو بھی اس کور ممبرس ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کے لیے تربیتی سسٹم بھی ایک قائم کیا جائے کہ کیسے اس کو نیچر کیا جائے, کیسے لوگوں کے اندر انسٹل کیا جائے, اور بذات خود انفرادی طور پر بھی لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ بالکل اسی کو ہم اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ان چند خصوصیات کے علاوہ میری چند گزارشات ہیں جو روٹ لیول پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو خاطر خواہ فائدہ نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ آپ ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹی کریں. واقعی ابھی ہفتہ واری پروگرام یہ پابندی کے ساتھ جو واقع ہو رہا ہے اور انجام دیا جا رہا ہے, آئی تھنک عزیز الرحمان صاحب اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو عزیز الرحمان صاحب واقعی بہت بدھائی کے مستحق ہیں کہ ثابت اس پر ثابت قدم ہیں اور کافی سالوں سے اس کو انجام دے رہے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ ذمہ داریاں افراد کو تیار کرنے کے بعد ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں, ڈیلیگیٹ کریں ذمہ داریوں کو. بہت سارے لوگ ایسے بھی تیار ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے وہ بھاگتے رہتے ہیں. اگر ذمہ داری دے دیتے ہیں تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, پھر وہ پنکچوئل ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی شخص اوور برڈن نہ ہو جائے, اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے. عام طور پہ جو کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ چند ہی افراد, 2-3 افراد ہی بہت ہی ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں, جو چند سالوں کے بعد, وہ بھی ظاہر سی بات ہے بینگ اے ہیومن, ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں تو اس کے اندر ہی مات پڑ جاتی ہے. تو ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ افراد تیار کرنے چاہیے. جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے اس میں چند افراد ایسے تلاش آئیڈینٹیفائی کر لینا ضروری ہے جو اس کو سنچالک کر سکیں, جو ان کی غیر موجودگی میں اس کو چلا سکیں. تو ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کہ کیا کیا اس کو کرنا ہے, اور ایک لیول بنا دیا, ہائرارکی سسٹم بنا دیا جائے کہ یہ اس لیول تک کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے, اس کو یہ دیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو کافی بہتر طریقے سے انجام بھی دی جا رہی ہے, اور چند وے آف امپلیمنٹیشن جو میں نے سوچا ہو, یہ کہ اویئرنیس کمپین جو چلائی جا رہی ہے, بیداری کی جو مہم چلائی جا رہی ہے, اس میں ان چیزوں کو بھی شامل کیا جائے کہ نہ پڑھنے والوں کو کیسے مین اسٹریم میں شامل کیا جائے. کہ بہت سارے, ظاہر سی بات ہے میرے محلے میں بھی, گاؤں میں بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو 15 سال سے نیچے کے ہیں, جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے لیکن ہر وقت وہ گھومتے ہوئے دکھتے ہیں. تو اس طرح کے دوسری جگہوں پر بھی ہو سکتے ہیں, نصیب میں بھی اس طرح کے ہوں گے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے پیرنٹس سے, ان کے گارجین سے ملاقات ہو, بات کی جائے کہ آخر یہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا اسباب ہے. پوری ریسرچ کرنے کے بعد پھر فردر ایکشن پلان طے کیا جائے. تو شامل نہ ہونے کی کیا کیوں آخر وہ نہیں پڑھ رہے ہیں, پھر اس کو مین اسٹریم میں کیسے لایا جائے, یہ ڈیٹا آنے کے بعد یہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیسے رہنمائی ان کی جائے, ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع کیسے فراہم کیے جائیں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے, اور خاص طور سے اس کو کئی لیئر میں ڈسٹریبیوٹ کر کے کہ درجہ 8 تک تو بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کس فیلڈ میں جانا ہے, کیسے جانا ہے. اس کے 8ویں کے بعد سے 9ویں میں جیسے ہی پہنچے ویسے ہی ان کی ٹچ میں ہو کر ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کے سیشن لینا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ اسٹریم لائننگ اس کے بعد ہی وہ اسٹریم چینج کرتے ہیں. 10 جیسی کمپلیٹ کرتے ہیں, سائنس اسٹریم میں جانا ہے اور کامرس میں جانا ہے, آرٹس میں جانا ہے, آرٹس کے کون کون سے سبجیکٹ ہو سکتے ہیں, کیا آپٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان سے آلریڈی ڈسکس کرنا شروع کر دینا چاہیے. اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ان کو پرسنل لیول پہ ان کو ڈیل کرنا ہے اور ان کو اس مسائل کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو اس طرح سے افراد تیار ہوں جو دوسرے علاقے میں پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کرے بس روزگار ہیں, جن کے پاس کافی تجربات ہیں, تو ان سے یہ خدمت لی جا سکتی ہے. تو یہ دوسرا کرنے کا کام ہے اور اویئرنیس کمپین کے تحت. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جو تعلیم یافتہ ہیں, دیکھیے ہر گاؤں میں بہت سارے افراد جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, تو وہ کسی اور سٹی یا شہر یا ملک میں سیٹل ہو گئے ہیں. تو ان کی صلاحیتوں کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے
گاؤں کو اس مہم کو برآور کرنے کے لیے اور گاؤں کی ترقی کے لیے ان کا کس طریقے سے یوگدان لیا جا سکتا ہے. شاید ہم پہل کریں، ہم آگے بڑھ کر ان تک اپروچ کریں تو کچھ خاطر خواہ فائدہ نظر آئے گا. جب میں دہلی میں آیا ہوا تھا تو حکیم ایوب صاحب کے ایک صاحبزادے یہاں پر تدریسی خدمت انجام دے رہے تھے، پروفیسر جامعہ میں تھے. انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ بیٹے بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئے مجھ سے ملنے کے لیے، اور مجھے ایک چند ہیلپ چاہیے آپ سے. تو میں نے کہا کیسی ہے، بالکل بتائیے، میں دینے کے لیے تیار. انہوں نے کہا کہ گلریا گنج کے جتنے بھی لڑکے ہیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کا ڈیٹا، ان کی لسٹ مجھے دے دیجیے. تو مجھے احساس اس بات کا ہوا کہ وہ حالانکہ سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ جذبہ، یہ لگاؤ، یہ تعلق برقرار رہتا ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس افراد نہیں ہوتے ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ دم اس کا گھٹ جاتا ہے، اندر ہی اندر مر جاتا ہے. تو اگر اور ہمارے پاس کیا ہے، ہم بینگ وہاں پر گاؤں میں ہونے کے ناطے ہمارے پاس کنیکٹیوٹی اچھی ہے، ہمارے پاس افراد موجود ہیں، لوگوں کے مشورے، لوگوں کی صلاحیتوں کا صحیح یوٹیلائزیشن، اگر کوآرڈینیشن ہوگا تو آئی تھنک بہت اچھا یہ اس کا رزلٹ آئے گا. تو یہ ایک اویئرنیس کمپین کے تحت یہ 3 چیزیں مد نظر ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز جو ظاہر سی بات ہے کہ ایک افراد سازی ہی کا پارٹ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف لیڈرز. ہمیں تیار کرنی چاہیے لیڈرز کہ جو رہنمائی کر سکیں. کسی کے اندر مینجمنٹ کی اسکل بہت اچھی ہے، ہمیں شناخت کرنا ہے کہ کس بچے کے اندر اچھی ہے اور دھیرے دھیرے اس کو پروان چڑھانا ہے، نرچر کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. تبھی دیکھیے، جب تک صلاحیتوں کا انفرادی طور پر معائنہ نہیں ہوگا، آبزرویشن کے بعد ہم نشاندہی نہیں کریں گے، تب تک ہمیں چیزیں کلیئر کھل کر نہیں آئیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل دیکھ لیں کہ وہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے بقدر اس کو ذمہ داریاں دے دیا کرتے تھے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیث مروی ہیں. آپ نہیں بتا پائیں گے کہ کتنی حدیث، کوئی بھی حدیث مروی ہے کہ نہیں ہے ان سے، کیونکہ ہر کوئی ڈفرینٹ، کیونکہ ایک سماج میں طرح طرح کی ذمہ داریاں لوگوں کو ادا کرنی ہے. صرف ایک ہی اسٹریم کے لوگ کا ایک گروپ، ایک سموہ بنا دیا جائے تو اس سے سماج کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پورے عالم، ہر فرد عالم ہی ہو جائے، ہر فرد ڈاکٹر ہی ہو جائے، ہر فرد انجینئر ہی ہو جائے تو سماج کو ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اور ہر کسی، اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے اندر صلاحیتیں بھی دی ہے نا، آپ دیکھیں گے طرح طرح ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ایسا نہیں کسی ملک میں صرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بننے والے پیدا کر دیے گئے، ان کو وہی صلاحیت دے دی گئی. نہیں، ہر طرح کی ایکولی ڈسٹریبیوشن یہ رہا ہے اور زمانہ قدیم سے اب تک یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ لیڈرشپ اسکل کس کے اندر بہتر ہے اور اس کو چمکایا جا سکتا ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جو پروگرامس ہوتے ہیں ویکلی بیسس پہ، اس میں تقریری صلاحیت کس کی اچھی ہے اور کس کو مزید مواقع دیے جائیں، یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں. اور ایک چیز کہ اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے، یعنی پرسنالٹی کا بھی ڈیولپمنٹ کے لیے ہو جائے، کبھی آپ نے جو 4 چیزیں یونٹی، گروتھ، یونٹی، ایجوکیشن، ہوپ، یہ مینشن کیا ہوا، ان کو نرچر کرنے کے لیے آپ پروگرامس منعقد کر سکتے ہیں. یا تو کوارٹرلی ہو، سال میں ایٹ لیسٹ کوارٹرلی تو ضروری مینڈیٹری کر لیں کہ کوارٹرلی ہونی ہی چاہیے، ادروائز منتھلی اگر کر لیں تو اور بیٹر ہے. منتھلی یا کوارٹرلی، ایٹ لیسٹ کوارٹرلی ہونی چاہیے سال میں 4 بار. اور یہ پری شیڈیولڈ ہونی چاہیے اور یہ پہلے سے طے شدہ ہو کہ کس سے اپروچ کرنی ہے. اگر وہ نہیں ہے اویلیبل رہا تو الٹرنیٹ پلان بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری پلاننگ پہلے سے طے شدہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو شورا کے جو ممبران ہیں ان کے لیے کہ سرمائی کمیٹی لازمی کر دی جائے. ششماہی کمیٹی، سرمائی نہیں، ششماہی کمیٹی، یعنی 6 مہینے میں ایک بار لازمی طور پر ایک نشست ہو جس میں 6 مہینے میں کیا کیا کاروائیاں کی گئی ہیں پوری کارگزاریاں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں اور آئندہ 6 مہینے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ کیا کیا کرنا ہے. تو یہ 6 مہینے میں اس کو مینڈیٹری کر لیں کہ کیا کیا گیا ہو اس پر ڈسکس کیا جائے، کیا کیا گیا وہ ساری چیزیں پیش کی جائیں اور کیا کرنا ہے یہ چیزیں 6 مہینے، اگلے 6 مہینے میں. اور ایک چیز اور جو میں نے نوٹس کی تھی کہ اور یہ میری خواہش ہے کہ یہ پرائز ڈسٹریبیوشن، کیونکہ ہمارے یہاں نا
خواتین یا گرلس کی شمولیت نہیں ہو پاتی ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں سسٹم بالکل درہم برہم ہے کہ عورتوں کی چیزیں ہم کہیں گے کہ وہ صرف شکوہ شکایت میں لگی رہتی ہیں، ٹانگ کھینچنے میں لگی رہتی ہیں۔ ہم نے ان کو موقع ہی کہاں دیے، اس کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر عائد ہوگی۔ الرجال قوامون علی ہم نے صرف اس کا یہی مطلب لے رکھا ہے کہ ہمیں تو اس کو قوام بنایا گیا ہے، تو ہم اس کے سرپرست ہیں، ان کو جیسے چاہیں گے مولڈ کر کے رکھیں گے، سپریس کر کے رکھیں گے۔ اور اس ذمہ داری کے حالانکہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عورتیں جہاں خطبے میں بھی وہ شرکت نہیں ہو پا رہی ہے، ان کے کوئی دینی پروگرامس میں بھی ان کی شرکت نہیں ہو پاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس سے وہ ایکسپوزڈ ہیں، ہر وقت ہر گھر میں اویلیبل ہے موبائل، اسی میں وہ دیکھتی رہتی ہیں، وہی چیز اپنے اندر وہ نشر کر رہی ہیں۔ جس ماحول میں جو رہے گا ویسے ہی اس کے اندر پرورش ہوگی۔ تو اس میں کمیاں خامیاں ہماری ہی ہیں۔ تو یہ پرائز ڈسٹریبیوشن جو طلبہ کے لیے ہوا تھا، بوائز طلبہ کے لیے، اس میں گرلس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اب ظاہر سی بات اسٹیج پر تو کرنا نہیں ہے، تو آپ پرسنل لیول پہ ڈیٹا لے کر آپ گھر بھجوا دیں یہ چیز۔ اور مقابلے کے لیے تحریری مقابلے میں ان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ تحریری مقابلہ میں ہم گرلس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں اور اس سے وہ اپنی صلاحیت کو پروان چڑھائیں۔ ایک اور کرنے والی چیز ہے جو کہ ہم چونکہ گورنمنٹس پر ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، اور مسلمس امپاورمنٹ یا اپلفٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے کوئی سہیوگ نہیں کیا ہے، کوئی بھی یوگدان اس کا نہیں رہا ہے۔ اور بہت ساری دوسری بھی کمیاں حالانکہ آج کل دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کافی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور ہر معاملے کو خاص طور سے جب سے موجودہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے ایک الگ اس کا نظریہ ہے، اس نظریے کو کہ چونکہ میجورٹی کے ووٹ گریب کرنا ہے، لینا ہے، اس لیے اس کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے، خاص طور سے یو پی میں اور زیادہ صورتحال نازک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یا تو ہم ہر وقت اس کی کمپلین شکایت کرتے رہیں، جو کہ بالکل ڈیزائریبل چیز نہیں ہے۔ ایک ایکٹیو ممبر سے اس طرح کی امیدیں نہیں کی جا سکتی کہ ہر وقت اس کی شکوہ شکایت ہی کرتے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے ہم اپنے آپ کو ان بلڈ کریں، ہم اپنے آپ کو اکوپ کریں کہ کیسے ہم اپنی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں اور چمکا سکتے ہیں، اور اس کو اپنی ترقی کے لیے اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ غیر فروغ پر اٹھ سکتے ہیں، غیر فروغ پر اٹھ سکتے ہو حد سے حد دیواروں تک، انبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ تو اگر اونچائی پہ جانا ہے تو اپنے ہی قدم پہ جانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری گرانٹس، بہت ساری ایڈس اور اسکالرشپ گورنمنٹ مائنورٹیز کے لیے جو الاٹ کرتی ہے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان یوزڈ ریٹرن چلی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس میں اس کی جانکاری ہوتی ہے نہیں، گورنمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی جانکاری عام کی جائے تاکہ کم سے کم لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو دلی اور ممبئی، علی گڑھ جیسے جگہوں پر رہ رہے ہیں، حیدرآباد، وہاں پڑھائی کر رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے اویئر ہوتے ہیں۔ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کیا گرانٹس، کیا اسکالرشپس اویلیبل ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور کوشش کریں کہ جو بھی ایلیجبل بندے ہیں، بہت ساری پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور کنیا کے مہیلاؤں کے لیے بہت ساری اسکالرشپ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اس میں اسٹیٹ لیول کی بھی ہو سکتی ہیں، سینٹرل لیول کی بھی ہو سکتی ہے، مائنورٹی اسپیسفک بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایک یا دو بندے کے یہ اسائن کر دیں ٹاسک کہ ان ساری اسکالرشپ کا ادھین کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کے علاقے میں جو بھی ایلیجبل، آپ کے پورے گاؤں میں جو بھی ایلیجبل ہے، مان لیجیے کہ کوئی ہائی اسکول کے بیسس پہ دی جا رہی ہے، تو ہائی اسکول کرنے والے تمام لوگوں کے فارم اور جو بھی فارمس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ایک بار ان کی رہنمائی کرتے ہیں کیسے فل کرنا ہے، یا ایک کمیٹی بیٹھا دیں۔ اس سے دوسرے علاقے میں میسج جائے گا، اور اس کو تعلیمی بیداری کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اپنی تعلیم کے لیے جو بھی ان کو گرانٹ ملے گی، تعلیم کو بہتر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے استعمال کریں گے۔ تو کرنے کے لیے تو ویسے بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ چند چیزیں جو روٹ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈیلی لائف میں اس کو اپنا کر اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے چند چیزیں رکھ دی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کوالٹیز یا صفات جو میں نے بتائی ہیں اس کو ہم ہر کوئی نرچر کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو لاہے عمل جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں
اس کو بھی غور و خوض کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہم مہمان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس قدر باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. یقیناً ان کو اپنے لائے عمل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جانب سے جو بھی باتیں، جو بھی مشورے اور جو بھی رائے آئی ہے، ہم ان کو نوٹ ڈاؤن کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے جو بھی ہمارے منصوبے ہوں گے، جو بھی ہم اسٹریٹجی بنائیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں کو ایک اچھے اور آرگنائز طریقے سے ہم اپنے عمل میں شامل کر کے اور کمیٹی کے لیے اس کو مزید مفید اور بہتر بنائیں. اور پھر ایک مرتبہ میں آخر میں پھر میں اپنے مہمان جناب اجمل اظہر صاحب کا پھر سے ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت اپنا نکالا. اور سب سے اچھی چیز ان کی گفتگو میں مجھے یہ لگی کہ جو بھی باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی، ایک ایک لفظ، ایک ایک رائے ان کی ایسا لگ رہا تھا کہ خاص انہوں نے ہمیں سامنے رکھ کر کے ہمارے لیے انہوں نے یہ چیز تیار کی. اور اگر ہم ان خصلتوں کو، ان چیزوں کو اپنائیں تو انشاءاللہ ہم بشمول کمیٹی ہم لوگ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. تو ان کا پھر سے ایک مرتبہ تہہ دل سے بہت بہت شکریہ.